الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اعزام، میں سب سے پہلے خداوند قدوس کا ہزارہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے اس عظیم الشان موقع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرأت کی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حسب موضوع گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، بہت سے جھوپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں موجود ہیں، کوئی بے شک قلعہ، کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں موجود ہیں۔ یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی اثار ہیں، یہ اسلامی کلچر و تعاقب کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاص و ایمان اور اخلاق و روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں تشنگان کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اسے آنے والی زندگی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ بہت سے حضرات حقیقت جاننے لگے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، بہت سی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ کیا کسی نے 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ آیا کوئی آیت شریفہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کا بھی منکر ہے؟ گزشتہ لمحات بھی کسی کے بس میں ہیں، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیکھیں کہ یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے، میزان عدل کا وجود اور حساب و کتاب ہونا ہے، جس خالق نے ہم کو پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، اس لیے ان سوالات کے جوابات کی مشق و تمرین کرائی جاتی ہے۔ مال و دولت، بہترین کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ارکان حکومت اور ماہرین قانون ان کے جواب سے قاصر ہیں۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی مدارس و مکاتب سے، یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بوریا نشی علماء کرام سے، اور لازوال و ابدی زندگی میں الاسی اور استگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے، عقائد و افکار صحیح سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ بہت سے ناقص العقل و قلیل العقل انسان اپنی زبان دراز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سب سے نوکری اور ڈگری نہیں ملتی۔ یہاں کے افراد قوم پر بار ہیں، ان میں شعور و بیداری نہیں ہوتی۔ میں ان کج فہموں سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا تو تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ آج میں انہیں اعتراض کرنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کان کھول کر سن لیں کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں کا فرمان پوری کائنات پر نافذ ہوتا ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے، جو زندہ جاوید بھی ہے اور عالمگیر بھی ہے۔ اسلام کے غیور و نشگفتہ مدارس اسلامیہ کے طالب علموں، آپ نے دیکھا ہے کہ زمانے نے کئی بار کروٹ لی ہے،
تاریخ کے دھارے نے کئی بار اپنے بہو کا رخ بدلا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے کے اندر اندلس کی 800 سالہ پرانی تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ ملک کے گوشے گوشے کے اندر قوم کے معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو چھین کر ان کو رونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم قوم کے اس نازک و پیچیدہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم قوم کی فلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نیز اگر کوئی قومی پرست لیڈر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کے خلاف قوم میں نفرت و عداوت بھرتی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو سوچنا چاہیے کہ ہم قوم کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ کون سا آب حیات ہے جو قوم کی مردہ رگوں میں روح ڈال سکتا ہے؟ ہمارے پاس وہ کون سا آلہ ہے جو قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پر لا سکتا ہے؟ عزیز ساتھیوں، آپ کے پاس تو وہ جوہر ہے جو زمانے کے پاس نہیں۔ آپ کے پاس تو وہ قوت ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے انسانوں کو زیر کر کے گھٹنوں بٹھا دے گی۔ اگر آپ، میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔